الصلاة والسلام عليك يا جب میرے آقا اپنے کسی امتی پر خاص الخاص کرم فرماتے ہیں، جب میرے آقا اپنے کسی امتی کو اپنے قریب کرتے ہیں، جب میرے آقا جب یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں شامل کیا جائے گا، جب میرے آقا اپنی امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اس کو عشق رسول عطا فرماتے ہیں۔ عشق رسول کمایا نہیں جاتا، عشق رسول دربار نبوی کی عطا ہے۔ عشق رسول اس کو عطا کیا جاتا ہے جو ادب اور خدمت کی انتہا پر پہنچتا ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، بے ادب کے نصیب میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عشق رسول کی اداؤں پر نہ تو کوئی تنقید ہے، نہ ان کی تقلید ہے، نہ ان پر کوئی فتویٰ ہے، نہ ان کی کوئی انتہا ہے۔ عشق رسول کی اداؤں پر نہ کوئی تنقید ہے، نہ کوئی تقلید ہے، نہ کوئی فتویٰ ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، کسی فتوی کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کہ عاشق رسول کو عشق رسول کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، سیدنا اویس قرنی اپنے تمام دندان شہید کر دیتے ہیں۔ یہ فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ عشق رسول کی بات ہے۔ اس پر فتوے نہیں، نہ اس کی تقلید۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، آپ نے اپنے دندان مبارک شہید نہیں کیے۔ آپ کے عشق کا انداز اور ہے، آپ کی ڈیوٹی اور ہے، آپ کا مقام اور ہے۔ سیدنا اویس کا عشق کا انداز اور ہے، اسی لیے اس کی تقلید نہیں۔ ہر عاشق اپنی جگہ جو اس کو عطا فرماتے ہیں میرے آقا، اس کے مطابق اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ غزوے کا موقع ہے، میرے آقا اعلان فرماتے ہیں جہاد کے لیے جس کے پاس جو ہے لے کر حاضر ہو۔ ایک مسلمان صحابیہ آنسوں سے روتی ہیں، کچھ بھی نہیں پاس اپنے، لیکن پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتی۔ میرے آقا کے پاس حاضر ہوتی ہیں، اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آتی ہیں۔ سیدی پوچھتے ہیں اس کا میں کیا کروں گا؟ فرماتے میرے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں، جب آپ کی پور تیروں کی بارش ہو تو اس بچے کو آگے کر دیجیے گا، تیر اس کو لگیں گے، آپ کے وجود مبارک پر تیر نہیں پہنچے گا۔ یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول کی ادائیں ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے، جن پر نہ کوئی تنقید ہے، جن کی نہ کوئی تقلید ہے، جن پر نہ کوئی فتوے ہیں۔ امام مالک فقہ کے اتنے بڑے امام، مالکی فقہ آپ سے چلتا ہے، مدینہ منورہ میں کبھی جوتے نہیں پہنے کہ میرے آقا یہاں پہ، کبھی گھوڑے پہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے مدینے میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چلتے پھرتے۔ یہ ادب کے معاملات ہیں، یہ عشق رسول کے معاملات ہیں۔ ادب رسول صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے جب آ کے حضور کی محفل دیکھی تو جا کے کفار سے کہتا ہے اس جماعت سے جنگ نہ کرنا، ہم قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گئے ہیں لیکن ہم نے کسی دربار میں وہ ادب نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں۔ میرے مالک میں صرف اور صرف اور صرف اپنے آقا کے عشق اور ادب اور محبت میں رہنا چاہتا ہوں، اور اس کرم میں رہنا چاہتا ہوں جو میرے آقا مجھے عطا فرماتے ہیں۔ میں اس پہ راضی ہوں جو میرے آقا مجھے دیں۔ مجھے اپنی کمائی پہ تکبر نہیں، مجھے اپنی کمائی پہ آسرا نہیں، مجھے اپنی کمائی پر بھروسہ نہیں۔ جو کچھ میں نے کمایا، میرے حج، میری نیکیاں، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرے خیرات، میرے درود شریف، میری نمازیں، سب کچھ میں تحفہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے مالک تیرے واسطے کیا، تو نے قبول فرمایا، تو میرے آقا کو تحفہ دے۔ یہاں پر 20-20 سال کے بچے ایسے ہیں جو ظاہراً یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں لیکن رات کو سوتے نہیں جب تک دن بھر کے نیک اعمال اپنے آقا کو تحفے میں بھیج نہ دیں۔ جو تمہاری استطاعت ہو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجتے جانا۔ دربار نبوی میں جس کے تحفے پہنچتے ہیں،
پھر اس کو جوابی تحفے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے. میرے آقا نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ادب ہماری سب سے بڑی میراث، سب سے بڑا اثاثہ. ہمارے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہمارا ادب کام آئے گا، ہماری عشق کام آئے گا. اپنے آپ کو سیدی کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیے. نیتوں کے کھیل ہیں یہ سارے. کوئی اعمال کرتا ہے جنت کی نیت سے، کوئی اعمال کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، کوئی اعمال کرتا ہے دوزخ کے خوف سے، کوئی اعمال کرتا ہے سیدی کی محبت میں. اعمال سب ایک جیسے ہیں، نیتوں کے فرق سے کائناتیں بدل جاتی ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ادب رسول اور عشق رسول کا درد آپ کو عطا ہو. اللہ اس میں اضافہ فرمائے، اس کو قائم رکھے. ہماری دنیا اور آخرت کی یہی میراث ہے ہمارے پاس. ہمارے اعمال ہمارا میراث نہیں ہے. ادب رسول اور عشق رسول میراث ہے. اس کی حفاظت کیجیے گا، جان سے زیادہ کیجیے گا، دل و جان سے کیجیے گا. سیدی کے معاملے پہ، آقا کے معاملے پہ کوئی گستاخی، کوئی کمپرومائز، کوئی مصلحت نہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ کے سروں پہ بزرگوں کے سائے سلامت رہیں، آپ کا عشق سلامت رہے. وہ یاد رکھیے گا بابا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.